بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض ایسے واقعات پاکستان میں ہو جاتے ہیں جس کا نہایت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک شرم کا مقام ہوتا ہے کہ کسی کمزور کے اوپر اس طرح ہاتھ اٹھایا جائے۔ احمدیوں کے لیے تو انہوں نے ایک اپنا عقیدے کا خاص حصہ بنا لیا کہ احمدیوں کی مساجد کو گرانا، ان کے محرابوں کو توڑنا، کلموں کو نوچنا اور میناریں گرانا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے دیکھا کہ اس سے کوئی خاص ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پنجاب میں اور حکومت پاکستان میں ان کے پاس کام کرنے کا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے 2 سال پورے کرنے ہیں، وہ کس نہ کس طریقے سے کرنا ہے اور عوام میں متحرک رہیں اور پاپولر رہیں کہ ہم اسلام کو کس طرح سے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن، آج سے کچھ 12-14 گھنٹے 15 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ ہندوؤں کے ایک مندر جو رحیم یار خان میں واقع ہے، اس کے اوپر موب نے حملہ کیا۔ اس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہی کارکن جو ان سے شامل تھے، ان میں ان کے لیڈران بھی تھے، جنہوں نے ایک بہانہ بنا کے لڑائی کا اور ہندوؤں کے مندر پہ حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، اور توڑ پھوڑ کے بعد ان کی مورتیوں کو توڑا، ان کو آگ لگایا، پھر مندر کو آگ لگا دی۔ یہ مطلب اتنا ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کے اندر نہ پولیس وہاں پہ آئی اور نہ کوئی جو لا کو کنٹرول کرنے والی کے ادارے ہیں، نہ پولیس تھی، نہ فوج تھی، نہ کوئی تھی۔ انہوں نے اس کو تباہ کر دیا لے کے، اور ان لوگوں کو بیچاروں کو مارا بھی جو وہاں موجود تھے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ہندوؤں کو اگر پاکستان میں ان پہ ظلم ہو، کرسچنز پہ ظلم ہو، شیعوں پہ ہو، احمدیوں پہ ہو، ہم نے ان تمام کی بات کرنی ہے جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہندو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، کشمیریوں پہ ظلم ہوتا ہے، ہم وہ بھی آواز کو اٹھاتے ہیں۔ جہاں زیادتی ہے وہ زیادتی ہے۔ اور فلسطین میں اسرائیل جو ہے مسلمانوں پہ اٹیک کرتا ہے، مارتا ہے، فلسطینیوں پہ قتل عام ہوا، ہم نے اس کے اوپر بھی پروگرام کیا اور آج بھی پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے۔ لیکن جو زیادتی آج پاکستان کے اندر ہوئی ہے، یہ بھی انتہا کی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دیتا ہوں جو سوشل میڈیا سے حاصل ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نعرے رسالت لگانا، نعرے تکبیر لگانا، اب کس نے بتایا کہ یہ نعرے اس طرح سے لگائے جاتے ہیں؟ آپ ان کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کہیں غصے میں آ کے آپ کے سچے خدا کو وہ گالی نہ دے دے۔ تو یہ اس بات کا خیال کریں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مذہب میں مداخلت کرنے والے؟ اور آپ نے جس بے حرمتی سے اگر سے یہ کام کیا، مندر کو توڑا اور انتہا کی تکلیف دی ان لوگوں کو، ان کے دلوں کو توڑ دیا، آپ نے ایک ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ایک انتہا کی بے شرمی ہے، اور اس مندر کو توڑنا۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ واہ 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 کہو گی، تھوڑے دن بعد اس کے لیے وہ کہیں گے لو جی ہم اچھے بننے کے لیے ہم اس مندر کی دوبارہ تعمیر کروائیں گے، اور یہ کام حکومت نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جس سے پہلے عوام کو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ لبیک یا رسول اللہ والے بندوں کو، کہ جن کو کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد جو سے ہیں یہ ایک دے دیتے ہیں، پینٹ دے دیتے ہیں کہ چلیں آپ اس سے کھیل لیں، کئی مندر سے کھیل لیں، کئی مسجد سے کھیل لیں، اور یہ کام ان کا جاری ہے مدتوں سے۔ اور اس کے پیچھے عثمان گلزار ہے جو ایک نااہل ترین وزیر اعلیٰ ہے، جس کے بعد کوئی کام نہیں ہے، اور انہوں نے یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں اور ہم کتنا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا جو اثر آئے گا، اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ آپ اس کا سوچ نہیں سکتے ہیں جو ریئیکشن انڈیا سے اٹھے گا، اور جو انڈیا میں مظلوم مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوگا، اور مسجدوں کو آگے لگیں گی، مسجدوں کو توڑا جائے گا۔ کیا خیال ہے کہ اگر آپ نے ایک مسجد کو مندر کو یہاں توڑ لیا تو کیا ہندوستان میں جو ہزاروں مساجد ہیں کیا وہ محفوظ رہیں گی؟ ان کی زندگی، لوگوں کی زندگی محفوظ رہیں گی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ نے اتنا یہ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچیں صحیح کہ آپ کے اپنے بھائی جو سے ہندوستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا،
ان کو وہ آگے جو سے کہتے ہیں کہ وہ تلوار کی نوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر انتہا کے ظلم وہاں پہ ہوتے ہیں، اور آپ ایک ایسا کام کر کے ان لوگوں کو ہوا دے رہے ہیں کہ آر ایس ایس ہوں یا شیو سینا والے ہوں اور دوسرے لوگ ہوں جو ظلم کریں گے، آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ نے پہلے بھی یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ کافی زیادتیاں کی ہیں، اور اب ایک نئی زیادتی کی ہے کہ ان کے مندر کو آگ لگا دی، مورتیوں کو توڑ دیا، اور یہ انتہا کی تکلیف سے بات ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو محفوظ رکھے. ان گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں جب سے یہ پاکستان آیا ہے، ان لوگوں نے یہی ظلم کیا ہے. یہ لوگ پاکستانی ہیں. 14 اگست آنے والی ہے، اب سے کوئی 9 دن بعد تو 14 اگست ہے. پھر اس دن آپ یکجہتی منائیں گے اور کہیں گے لو جی ہم سب ایک ہیں. کس طرح سے آپ ایک ہیں؟ آپ کئی قوموں میں مبتلا ہیں آپ، اور پتہ نہیں کتنی قومیں اور بننی ہیں آپ کے اندر سے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ایک آپ کو بات بتاتا جاؤں، ہمارے بہت سارے پروگرام کو ڈیلیٹ کیا گیا. ہم ری براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جو پرانے پروگرام ہیں ہمارے وہ ڈالتے ہیں. کئی لوگوں کو اعتراض ہوتے ہیں یہ تو پرانا ہے. پرانا نہیں ہوتا، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں جب لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلاں پروگرام غائب ہو گیا تو پھر اور وہ مل نہیں رہا، ہمیں وہ دوبارہ ڈالیں، تو ہم وہ پروگرام کو دوبارہ یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو مل جائے. یہ نہیں ہماری کوئی مقصد ہوتا کہ ہم اس پروگرام کو ضرور لگائیں، اس لیے کہ جب وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے تو ہم دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس پروگرام کو، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.